میز پہ کھانا لگاتے ہوئے اس کا پورا دھیان پلیٹیں سجانے میں تھا اور میری آنکھیں اس کے چہرے پہ جمی تھیں۔ میں نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ چونک سی گئی۔ میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، کافی ہمت جتانے کے بعد بالآخر میرے منہ سے نکلا۔ وہ چپ چاپ کرسی پہ بیٹھ گئی۔ اس کی نگاہیں چائے میز پہ مرکوز تھیں، پر ان میں سے اٹھتا درد میں بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ ایک پل کے لیے میری زبان پہ تالا سا لگ گیا، پر جو میرے دماغ میں چل رہا تھا اسے بتانا بہت ضروری تھا۔ میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ میری آنکھیں جھک گئیں۔ میری امید کے برعکس اس نے کسی قسم کی حیرانی یا پریشانی کا اظہار نہ کیا، بس نرم لہجے میں اتنا پوچھا، کیوں؟ میں نے اس کا سوال نظر انداز کیا۔ اسے میرا یہ رویہ گراں گزرا۔ ہاتھ میں پکڑا چمچ فرش پہ پھینک کے وہ چلانے لگی اور یہ کہہ کے وہاں سے اٹھ گئی کہ تم مرد نہیں ہو۔ رات بھر ہم دونوں نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی۔ وہ روتی رہی۔ میں جانتا تھا کہ اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر ہماری شادی کو ہوا کیا ہے۔ میرے پاس اسے دینے کے لیے کوئی تسلی بخش جواب نہیں تھا۔ اسے کیا بتاتا کہ میرے دل میں اس کی جگہ اب کسی اور نے لے لی ہے۔ اب اس کے لیے میرے پاس محبت باقی نہیں رہی۔ مجھے اس پہ ترس تو بہت آ رہا تھا اور ایک پچھتاوا بھی تھا، پر اب میں جو فیصلہ کر چکا تھا اس پہ ڈٹے رہنا ضروری تھا۔ طلاق کے کاغذات عدالت میں جمع کرانے سے پہلے میں نے اس کی ایک کاپی اسے تھمائی، جس پہ لکھا تھا کہ وہ طلاق کے بعد گھر، گاڑی اور میرے ذاتی کاروبار کے 30% کی مالکن بن سکتی ہے۔ اس نے ایک نظر کاغذات پہ دوڑائی اور اگلے ہی لمحے اس کے ٹکڑے کر کے زمین پہ پھینک دیے۔ جس عورت کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے 10 سال بتائے تھے، وہ ایک پل میں اجنبی ہو گئی۔ مجھے افسوس تھا کہ اس نے اپنے انمول جذبات اور قیمتی لمحے مجھ پہ ضائع کر دیے، پر میں بھی کیا کرتا۔ میرے دل میں کوئی اور اس حد تک گھر کر چکا تھا کہ اس کو کھونے کا تصور ہی میرے لیے ناممکن تھا۔ بالآخر وہ ٹوٹ کے بکھری اور میرے سامنے ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوں کا سمندر امڈ آیا۔ شاید یہی وہ چیز تھی جو اس طلاق کے بعد میں دیکھنا چاہتا تھا۔ اگلے روز پورا دن اپنی نئی محبت کے ساتھ بتا کے جب میں تھکا ہارا گھر پہنچا تو وہ میز پہ کاغذ پھیلائے کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ میں نے اس پہ کوئی دھیان نہ دیا اور جاتے ہی بستر پہ سو گیا۔